میں آپ کا ہوسٹ دانش چوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 11 فروری 2024 آج کا دن سلاوٹ جماعت کے لیے ایک اہم دن ہوتا ہے۔ اس میں جماعت کی قداور شخصیت الحاج ہاشم غزر صاحب کی آج 56ویں برسی ہے اور 1968 میں ان کا انتقال ہوا۔ سلاوٹ برادری ان کو بالکل نہیں بھولتی۔ آپ کو بتا چلو ایک لمبا تعارف ہے۔ قائدان محمد علی جناح صاحب کے قریبی رفیقوں میں تھے۔ بابا سلاوٹ جماعت بھی رہے، ممبر کراچی پورٹریس بھی رہے، تا حیات ممبر سندھ مدرسہ بورڈ بھی رہے ہیں اور پہلی قانون ساز اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، سب سے پہلے میئر کراچی سن 1942 میں رہے ہیں۔ سن 1936 سے لے کر سن 1948 تک ممبر سندھ اسمبلی میں رہے ہیں اور وزیر پارلیمانی امور و وزیر داخلہ سندھ بھی رہے ہیں۔ تو آج ان کی 56ویں برسی ہے، 11 فروری کا دن ہے اور سلاوٹ جماعت ہال میں لوگوں کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے اور غزر فیملی کی جانب سے یہاں سلاوٹ بھوجن کا اہتمام ہوتا ہے اور ہم ان کی فیملی سے ان کی رائے لیں گے اور الحاج ہاشم غزر صاحب کے بارے میں نوجوان لوگوں کو بتائیں گے۔ اتنی قداور شخصیت تھی، آج وہ ہم میں موجود نہیں ہے، لیکن 56 سال کے بعد بھی لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں۔ تو ان کی فیملی سے، ان کے لوگوں سے ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصقر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الدجال وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت۔ جی ناظرین، تو ہم اس وقت موجود ہیں کمال غزر کے ساتھ جو الحاج ہاشم غزر صاحب کے پوتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ ہر سال ان کی برسی بناتے ہیں اور کیا پیغام دیں گے عوام کو، لوگوں کو، سلاوٹ جماعت کو۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ جناب آپ لوگوں کا کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی۔ جو بھائی نے سوال کیا غزر صاحب کی، ہم ہمارے دادا، جو کہ میں ان کا پوتا ہوں، ہمارے دادا ہیں، اس لیے برسی مناتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ان کا نام جماعت میں لوگوں کو بھی یاد رہے اور ہمارے بچوں کو اس بات کی وہ حاصل ہو کہ وہ بھی ان چیزیں بننے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔ آج کا دن ہے ہمارے لیے ایک سیڈ دن تھا جس میں ہاشم غزر کا انتقال، لیکن وہ ہماری برادری کو، ہماری قوم کو، اس کراچی کو، پاکستان کو اتنی چیزیں دے کے گیا کہ اس کے جیسا ہمیں بندہ ایک اور ضرورت ہے ہماری جماعت کو۔ اس کے لیے یہ جتنی بھی ہم جہاں کھڑے ہوئے، ہم نے جتنے یہاں جو ترقیاتی کام ہوئے وہ غزر صاحب کے دور میں ہی ہوئے۔ اللہ ہمیں ایسا رہنما اور ایسا سربراہ ہمیں نصیب کریں اور ہم کو اللہ پاک توفیق دے کے ان کے نقش قدم پہ ہم چلیں۔ ہم برادری کا اور ان کے رشتہ داروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے بڑی تعداد میں آ کے ان کو خراج تحسین پیش کیا اور دعائے خیر کی۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ تھینک یو۔ سلاوٹ برادری کے حاجی شفیع احمد چانڈو صاحب، ہم ان سے پوچھیں گے، سابق صدر بھی رہے ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ غزر صاحب کی برسی کے حوالے سے آپ لوگوں میں کیا پیغام دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو میرے ماموں کے لڑکے ہیں، ہر سال یہ پروگرام کرتے ہیں۔ الحاج محمد ہاشم غزر ایک بہت پاکستان کی اہم شخصیت تھی، بلکہ دنیا میں ان کا نام تھا۔ وہ ڈپٹی اسپیکر، قائم مقام صدر، قائم مقام گورنر، بہت ساری سیٹیں ان کے پاس تھی۔ میئر کراچی 68 میں ان کا انتقال ہوا۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہمیں وہ ساری پوری پاکستان بننے کی پوری داستان سناتے تھے۔ لیکن جب ہمارا اور لالا گلشیر کا دور تھا، میں نائب صدر تھا، لالا گلشیر صدر تھے، ہم نے باقاعدہ جو اسپیکر تھے، سندھ اسمبلی کے اسپیکر تھے، ان کو ہم نے مدعو کیا تھا یہاں پر جو ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جماعت کی سطح پر ہونا چاہیے، لیکن جماعت جو ہے، جماعت اس پر توجہ کبھی بھی نہیں دیتی ہے۔ یہ ہم اپنے طور پر کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، میرے ماموں کے لڑکے کرتے ہیں، جتنے بھی اخراجات وغیرہ، کم سے کم ان کو اس کی برسی کو ہائی لائٹ تو کرنا چاہیے جماعت کے لوگوں کو۔ جب ہم تھے ہم کرتے رہے ہیں،
ہم جب بھی تھے یہ کرتے رہے, ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے رہے جماعت کی سطح پر. تو بہرحال جو ہے الہاج محمد ہاشم ایک بہت ہی اونچی شخصیت تھے, ہماری برادری کے حساب سے بھی بہت نرم طبیعت کے آدمی تھے, بہت سیدھے سادھے آدمی تھے. میرے جو ایک بچے نے بتایا کہ بھائی ایوب خان کے دور میں جیلیں بھی کاٹی, 4 سال تک انہوں نے جیل کاٹی. تو بھٹو صاحب کے زمانے میں جو وہ ریلیز ہوئے دوبارہ, جب بھٹو صاحب وزیر خارجہ بنے تو ان کو جو ہے وہ ریلیز ہوئے اس وقت جو ہے. تو ہم جماعت سے اپیل کرتے ہیں, جماعت کے لوگوں سے, جو بھی جماعت آئے نا, جو بھی جماعت آئے تو اس کم سے کم 11 فروری کو ہائی لائٹ تو کرے کہ بھائی الہاج محمد ہاشم کی دیکھو کتنے لوگ آتے ہیں بیچارے. یہ آنے والوں کا بہت بڑا ایک احسان ہے ہماری فیملی پر, میرے نانا کی فیملی پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ بھئی یہ اتنے لوگ آتے ہیں. تو بہرحال جو ہے اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے, نئی نسل کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار ہاشم غزنوی کیا چیز تھی. 25 سال انہوں نے صدارت کی ہے مسلم مارواڑی اصلاح جماعت کی, 25 سال انہوں نے صدارت کی ہے. تو بہرحال جو ہے ہم بار بار یہی کہتے ہیں لوگوں سے کہ بھئی جماعت کی سطح پر اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. تھینک یو. آج غزنوی صاحب کی برسی ہے, کافی بڑی تعداد میں لوگ یہاں آتے ہیں, اور 11 فروری کو سلاوٹ جماعت ایک جگہ جمع ہوتی ہے اور سلاوٹ بھوجن کا اجتماع ہوتا ہے. تو اپنا غزنوی صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, ان کی جو زندگی تھی سیاسی کیریئر کے بارے میں, اور نوجوان سے کیا سبق سیکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بادشاہ ویڈیو کا بہت شکریہ جنہوں نے غزنوی صاحب کو اتنی پذیرائی دی. غزنوی صاحب ایک تاریخ ساز شخصیت تھے. ان کی برسی یا ان کا دن منانا صرف سلاوٹ بھوجن تک جو ہے نا وہ نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ غزنوی صاحب ایسی شخصیت تھی کہ ان کو ہر سال ہمیں باقاعدہ طور پہ ایک جلسے کی شکل میں منانا چاہیے کہ غزنوی صاحب ہماری برادری سے تعلق رکھتے تھے, اور ان کا جو لقب تھا بابا سلاوٹ جماعت, جب تک وہ حیات تھے سلاوٹ جماعت کے صدر تھے. اور یہ ہمارے لیے ایک باعث فخر نہیں, یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان کا جو اتنا بڑا اثاثہ, جو پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کا ممبر اور جو ہے اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر سندھ کا, اور میئر کراچی پہلا پاکستان بننے کے بعد اور اس سے پہلے بھی رہ چکا, تو اتنی بڑی شخصیت ہم میں سے ہے. یہ ہمارے نوجوانوں کو بھی اس میں ہمیں روشناس کروانا چاہیے. غزنوی صاحب کے ہر طبقے میں ہمیں باقاعدہ طور پہ, بلکہ میں تو یہ مطالبہ کرتا ہوں میری سلاوٹ جماعت سے, اور میں انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ میرا جو اگلا مجلس منتظمہ کا اجلاس ہوگا اس کے دیگر امور میں باقاعدہ یہ بات بھی اٹھاؤں گا کہ ہمیں ہر سال غزنوی صاحب کی برسی کو باقاعدہ جلسے کے تحت منانا چاہیے. اس میں ہمیں شہر کراچی کے میئر کو مدعو کرنا چاہیے, اسپیکر سندھ اسمبلی کو مدعو کرنا چاہیے کہ وہ آئیں اور ہم انہیں بتا سکیں کہ اتنی بڑی شخصیت ہم میں سے تھی. اور ہماری اس وقت ہم موجود ہیں جماعت کی, سلاوٹ جماعت کی قداور شخصیت, سابق صدر بھی رہے ہیں اور سابق جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے الحاج ہاشم غزنوی صاحب کی آج 56ویں برسی ہے, اس کے حوالے سے ہاشم غزنوی کے بارے میں, اس شخصیت کے بارے میں نوجوان لوگوں کو بتائیں کہ الحاج ہاشم غزنوی صاحب کی شخصیت کیسی تھی, کتنی قداور تھی اور کتنی مضبوط تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاج محمد ہاشم غزنوی صاحب نہ صرف سلاوٹ برادری سندھ بلکہ پورے پاکستان کی جو ہے وہ ایسی شخصیت ہے جس کو کسی بھی صورت میں جو ہے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ان کا جنم جیسلمیر میں ہوا, لیکن اس کے بعد اپنے آبا و اجداد کے ساتھ جو ہے وہ کراچی میں آ کے آباد ہوا. تعلیم کی حیثیت سے وہ انجینئر تھے, اور سندھ طاس کی نہروں کی تعمیر میں ان کا نمایاں کردار رہا. وہ پاکستان کے بنانے والوں میں شامل تھے, اور سندھ اسمبلی میں جو قرارداد پیش ہوئی تھی اس میں بھی غزنوی صاحب جو تھے وہ پیش تھے. الحاج محمد غزنوی صاحب اگر صرف سلاوٹ برادری کا آپ ذکر کریں تو وہ مسلسل 25 سال تک جو ہے وہ مسلم مارواڑی سلاوٹ جماعت کے صدر ہے, اور ان کے سامنے کبھی کسی نے جو ہے وہ فارم بننے کی جرت نہیں کی. آپ کو برادری میں جتنی بھی املاک نظر آتی ہیں وہ اصل میں ہاشم غزنوی صاحب کی جو ہے وہ کارنامہ ہے. یہ آپ کو اسکول بلڈنگ جو نظر آ رہی ہے اس کو ہم جو ہے وہ ٹرسٹ کہتے تھے مطلب, اور اس کو جو ہے غزنوی صاحب نے ہائی کورٹ سے جو ہے وہ لڑ جھگڑ کے وہ حاصل کیا, کیونکہ یہاں پر جو پیر بخاری شریف میں جو
जो माजावर था वो कहता था ये मेरी मिल्कियत है, लेकिन गद्दार साहब ने जो है वो मुकदमा करके ये बिल्डिंग हासिल की। इसके बाद जब हॉस्पिटल बिल्डिंग आप देखते हैं तो हॉस्पिटल बिल्डिंग जो है उसको भी हासिल करने में गद्दार साहब का जो है वो नुमाया किरदार है। तमाम जमात के इदारे जो है वो हाशिम गद्दार साहब के ज़माने में बने, चाहे वो इदारे तालीम हो, चाहे वो हॉस्पिटल कमेटी हो, चाहे वो दीगर कमेटियाँ। बहरहाल गद्दार साहब की खिदमत जो है वो सिलावट बरादरी कभी भी जो है वो उसको याद करती रहेगी, और इसी वजह से उनकी वफ़ात के बाद उनको बाबा सिलावट जमात का जो है वो खिताब दिया गया। सियासत के लिहाज से देखें तो कट्टर मुस्लिम लीगी थे, मुस्लिम लीग में रहे वो, और अगर आप बल्दियाती इदारों के हिस्से से देखें तो वो कराची के जो है वो मेयर भी रहे, सिंध के भी वो सदर है, सिंध के भी जो है वो मिनिस्टर है। पाकिस्तान की जो पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, दस्तूर साज असेंबली, उसके वो डिप्टी स्पीकर थे। और जब गुलाम मोहम्मद ने जो है वो असेंबली को ताला लगा दिया, मरकज़ी असेंबली को, उस वक्त पाकिस्तान का दारुल खिलाफत जो था वो कराची था, तो उन्होंने जो है वो ताला तोड़ के वो दाखिल हुए, और इस तरह जो है वो असेंबली जो है वो बाहर हो गई। मगरबी पाकिस्तान असेंबली के भी वो रुकन रहे, लेकिन उनका बुनियादी कारनामा एक ही है कि उन्होंने पाकिस्तान की बनाने वालों में वो शामिल थे। सिलावट बरादरी की तरक्की का जो है वो तमाम तर जो है वो प्रोग्राम जो है वो उन्हीं के नाम से जो है वो चल रहे हैं, और अभी भी हम चला रहे हैं। इस वक्त मौजूद है हमारे साबिक चेयरमैन तालीम। हम इनसे 2 सवाल करेंगे। ये आपने एक आर्टिकल भी लिखा होगा, उसको उस हवाले से नौजवानों को बताएं, आपने जो गद्दार साहब पे आर्टिकल लिखा है। और दूसरा सवाल ये है कि इतनी बड़ी बरसी होती है 11 फरवरी को सिलावट जमात हाल में, उसकी वजह क्या है कि उनको बाहर की कोई शख्सियत को सिंध असेंबली के स्पीकर को मदऊ नहीं किया जाता? एक्चुअली अगर आप मोहम्मद हाशिम गद्दार साहब की शख्सियत को देखें तो उनके नाम के साथ लिखा हुआ है बाबा सिलावट जमात। ये जो बाबा सिलावट जमात का जो लफ्ज़ है, ये हमें दावत देता है कि गद्दार साहब को बिरादरी की सतह पर याद किया जाए। मुस्लिम मारवाड़ी सिलावट जमात का ये फ़र्ज़ होना चाहिए, ना कि ये गद्दार फैमिली के किसी फ़र्द का हो। ये एक ठीक है, गद्दार फैमिली के कमाल गद्दार हो या गद्दार उनके पोते हो या उनके औलादों में से कोई हो, वो हर साल 11 फरवरी को ज़रूर उन्हें याद करते हैं, मागफरत की दुआ करवाते हैं, सिलावट भोजन का एहतमाम करते हैं, और गद्दार साहब से मोहब्बत रखने वाले हज़ारों लोग जो है वो यहाँ शिरकत करते हैं सिलावट जमात हाल में। लेकिन बेस जो है ये है बाबा सिलावट जमात अलहाज मोहम्मद हाशिम गद्दार। जब हम बाबा सिलावट जमात कहते हैं, उन्हें अपनी किताबों में लिखते हैं, सिलावट जमात हॉल में जो उनकी तस्वीर एक बहुत खूबसूरत लगी है उसके ऊपर बाबा सिलावट जमात लिखा है, तो हमें चाहिए कि मुस्लिम मारवाड़ी सिलावट जमात हमारे हाशिम गद्दार साहब की बरसी मनाए। वो इनको सिंध असेंबली की खिदमत को उनको देखे तो वहाँ से किसी मिनिस्टर को बुलाए, किसी स्पीकर को बुलाए, इसी तरह मेयर कराची को बुलाए क्योंकि वो मेयर कराची भी रहे हैं, इसी तरह वो ताहयात मेंबर रहे हैं सिंध मदरसातुल बोर्ड के, उन सिंध मदरसातुल बोर्ड की तरफ उनको लेके जाएं। वो ट्रस्टी रहे हैं कराची पोर्ट ट्रस्ट के, वो चेयरमैन रहे हैं रेलवे के, वो वज़ीर मजहबी उमूर रहे हैं। मतलब उनके इतने पहलू है कि हम उन्हें क्या बयान करें। हम वो तो बाकायदा ऐसे कि उस पर एक आर्टिकल तो क्या, उस पर 1 नहीं 2 नहीं 5-6 किताबें आनी चाहिए, उस पर PhD भी होनी चाहिए। क्योंकि गद्दार साहब जो है, जिन्होंने हाशिम गद्दार को हम कहते हैं कि आज जो मेरा एक आर्टिकल जो अखबार में छपा है उसमें एप्टा की जो है ना पाबंदियाँ झेलने वाला लिखा है कि उन पर अयूब खान के दौर में जब इन्होंने मोहतरमा फातिमा जीना का खुल के साथ दिया और बहुत जज्बे के साथ दिया, तो उसे अयूब खान के दौर के अंदर जेल में डाल दिया गया। उसे पाबंद ना सिर्फ सलासल किया गया बल्कि उन पे एप्टा एक कानून है हमारा कि जिस पे ये लग जाए वो आइंदा कभी इस मुल्क में सियासत नहीं कर सकता है। तो उन्हें जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब रिहा करा के लाए और उन्होंने जब अपनी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखना चाहिए, तो बुनियाद रखने से पहले जब वो लाहौर जाते उससे पहले वो कसरे नाज जो इनका गार्डन में घर है
वहाँ गजदर साहब से मुलाकात को आते हैं और कहते हैं कि आप हमारी पार्टी का हिस्सा बने। लेकिन बुज़ुर्गों से यही हमने सुना है कि गजदर साहब ने उनसे कहा था कि मैं मरते दम तक कायद आज़म की मुस्लिम लीग में रहना चाहता हूँ और कायद आज़म की मुस्लिम लीग में ही रहूँगा। अलबत्ता उनकी वफ़ात के बाद उनके बेटे अलहाज मोहम्मद सलीम गजदर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में मजहबी उमूर के वज़ीर भी रहे हैं। सलीम गजदर सलीम गजदर साहब जो है वो इनके जो है मजहबी उमूर के वो भी रहे हैं, वज़ीर भी रहे हैं। इसकी वजह क्या है?